الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عز وجل في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال عز وجل في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ
مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ انتہائی قابل احترام، واجب التکریم حضرات محترم، سامعین گرامی، حاضرین گرامی، ماہ ربیع الاول، ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ جو کہ بہت بڑی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح بہت ہی بڑی عظیم نعمت کے ملنے پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تمام ان مخلوقات سے، انسانوں کی ان قسموں سے کہ جن کا کوئی اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا دین ہے، اپنی اپنی ملت ہے، اپنے اپنے جماعتیں، اپنے گروپ ہیں، اور ان سے نکال کر ہمیں رب ذوالجلال نے تمام خرابیوں سے، تمام نجاستوں سے، ہلاکتوں سے، شرک سے، کفر سے، منافقت سے، تمام کفریات کے تمام دڑوں سے نکال کر رب ذوالجلال نے ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمایا۔ والحمدللہ علی ذالک، اس پر جتنا بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب سے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ ہمیں تمام ذی روح چیزوں میں سے، یعنی کہ حیوانات کی کتنی قسمیں سب جانتے ہیں، ان میں سے رب ذوالجلال نے ہمیں جو انسان پیدا فرمایا، اور انسان کو رب ذوالجلال نے اشرف المخلوقات فرمایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور ایک نمایاں خصوصیت رکھنے والی مخلوق، اشرف المخلوقات، کہ جن میں عقل بھی ہے، جن میں شعور بھی ہے، جن میں سمجھ بھی ہے، جن کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ یعنی کہ بندہ انسان ہو، اور وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، بنی آدم ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کہ جو انسان جو کام کرتا ہے، جو عمل سر انجام دیتا ہے، وہ اور مخلوقات میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی میدان میں انسانوں کو کتنا آگے بڑھایا، کتنی زیادہ جو یہ ایجادات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بنیاد تو مسلمان ہیں اس کی، لیکن آگے ترقی کرنے والے، اس کے اندر آگے جو اس کو لے کر آگے چلنے والے، وہ زیادہ سے زیادہ کافر ہیں، انگریز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایجادات کرنے والے اور جو ترقیاں کرنے والے سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اور اسی طرح باقی جتنے جو وہ میدان ہیں ان میں۔ اور اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان اپنے میدان میں ترقی کرتے ہیں، جو مرتبہ اور مقام مسلمانوں کا ہے اپنے لحاظ سے، اپنے فن میں، وہ کفار اس مقام پر نہیں ہیں، اگرچہ تحقیقات وہ بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، عیسائیوں میں بڑے بڑے علماء ہیں جو قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں اور احادیث پر مکمل ریسرچ کرتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ کو سمجھتے ہیں، اور قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے تمام مطالب کو سمجھتے ہیں، مفاہیم کو سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کا ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اور ارادہ اور پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ اس قرآن پاک کے الفاظ میں سے اور احادیث مبارکہ میں سے اپنی سائنسی جو ترقی کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، اور بڑے بڑے جو وہ مفسرین ہیں، اور بڑے بڑے جو وہ احادیث کے محدثین ہیں کفار میں،
یعنی یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یہود کے علماء میں، اپنی کتابوں کے تو عالم ہیں وہ، لیکن وہ قرآن کے احادیث اور سنت کے عالم بھی ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کافر ہیں، لیکن ان کے پاس مواد بڑا مضبوط ہے، اسی لیے وہ مستشرقین اسلام پر جب اعتراض کرتے ہیں تو بڑے مضبوط اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا جب قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کا جواب بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، مضبوط علماء ہی جواب دیتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی ریسرچ اس میں میدان میں بہت ہی زیادہ ہے، اپنے میدان میں تو ہے ہی، یعنی دنیاوی امور میں یہ سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات انسانوں میں سے اور اکثر اور زیادہ سے زیادہ انبیاء اکرام سے سائنسی ایجادات کی بنیاد ڈالی ہے رب ذوالجلال۔ یعنی کہ دیکھیں، یہ پیا جو ہے یہ گھوم رہا ہے، یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں اسی کے جو وہ اوپر اس کا ان کا دار و مدار ہے ایجادات کا۔ یہ سرکل ہے، گولائی کی جو چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ایجاد فرمایا۔ اور اسی طرح یہ آبدوزیں ہیں، یہ کشتیاں ہیں، یہ بحری بیڑے ہیں، یہ کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، یہ وہاں سے یہ بنیاد۔ اور اسی طرح لوہے کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنی بھی لوہے پر جو کاریگری ہو رہی ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، اور یہ بنیاد انہی کی ہے، یعنی کہ زریں بنانا، لوہے کے جنگی لباس بنانا، اور بڑی بڑی دیگیں بنانا اور بنوانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ زندہ معجزہ۔ یعنی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو جیسے نرم مٹی ہو جاتا، جیسے چاہے اس کو موڑتے ہاتھوں سے، جیسے چاہے اس کو جو کچھ بنا لیتے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ درزیوں کا کام جو ہے، یہ کپڑے کی جو سلائی کا مستقل کام، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ فن ہے۔ اور اسی طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ان کی بنیاد تقریباً زیادہ سے زیادہ انبیاء کرام سے ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو دو قسمیں بنا دی، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کافر ہیں۔ اور کفار میں بڑی قسمیں ہیں، بہت زیادہ، جن کا شمار ہی کوئی نہیں، اپنے اپنے مذاہب ہیں، اپنی ملتیں ہیں، اپنی جماعتیں ہیں، اپنے اپنے نظریات اور عقائد ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کافر جتنے بھی ہوتے ہیں، جب بھی کوئی وقت آتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو فرمایا گا سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں جب بھی ہوں گے، جو مقابلے میں آئیں گے تو سارے اکٹھے ہو کر آئیں گے، اپنے اختلافات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فرمایا ساری کائنات کا کفر ایک اپنے جو وہ مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہی جماعت ہوتے ہیں۔ اور مسلمان دیکھیں، مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے، کوئی مسلکی طور پر، کوئی ویسے اپنے ملکوں کے لحاظ سے، کوئی زبانی، اور کوئی جو اپنی قومیت کے لحاظ سے مختلف قسم کے اپنے جو دھڑوں میں تقسیم ہیں اور آپس میں لگے ہوئے۔ اور جب بھی کوئی وقت آتا ہے مشکل وقت، تو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے۔ بہرحال باقی مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک عظیم جو مخلوق پیدا فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ ماہ ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، یہ اس وجہ سے زیادہ بڑے مرتبہ اور مقام والا ہے، جس نے رب ذوالجلال نے وہ بڑی عظیم نعمت جو ساری نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ان کو پیدا فرمانا تھا تو یہ نظام کائنات پیدا فرمایا، اور یہ بزم ہستی کو پہلے سجایا،
پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا میں اس وقت بھیجا کہ جب کہ ان کو بھیجنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں نا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا وہ خاص موقع تھا جس وقت کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا، دنیا میں کوئی نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو گزرے ہوئے یا ان کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 571 سال ہو چکے تھے، 570 سال ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی پیدائش سے تو 500 سال گزرنے کے عرصے میں درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا، اور لوگوں نے جو اپنی مرضیاں کی اور لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی مرضی سے کیا۔ چند ایک لوگ تھے جو ملت ابراہیمی پر تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے کچھ چند لوگ تھے، باقی اپنے طور پر زندگی گزارنے والے، جیسے جس کا جی چاہے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے۔ اتنی جہالت اور اتنی بربریت چھا گئی تھی کہ یہاں تک کہ آپس میں لڑائیاں کرتے اور جھگڑے کرتے، دشمنی اتنے آگے بڑھتے دشمنی میں کہ وہ ایک دوسرے کے سر کاٹتے، ان میں سے دماغ نکالتے اور اس کی کھوپڑی میں شراب پیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے غصے کو اس طرح جو مٹایا کرتے تھے، اپنے مخالف کو قتل کرتے اور اس کا سر اس میں سے دماغ نکالتے، اس کو پیالہ بناتے اور اس میں سے جو شراب پیا کرتے۔ یہ اتنا ظلم، اور یہاں تک کہ ایک بندہ راستے میں لیٹتا اور وہ کہتا کہ میں یہاں سے تمہیں گزرنے نہیں دیتا، کیا کر لو گے تم؟ اور پھر دوسرا اٹھتا، تلوار سے اس کی ٹانگوں کو کاٹتا، اس کو ایک طرف پھینکتا اور راستے سے چلا جاتا۔ اور یہاں تک کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی زندہ جو قبروں میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی، وہیں پر جو اس کی روح پرواز کرتی تھی مٹی کے نیچے۔ اتنا ظلم اور زیادتی، اتنی بربریت اور جہالت ہے کہ اس وقت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا ہے، اس وقت بڑی ضرورت تھی، بڑی خاص مجبوری تھی کائنات کی، اور اس وقت ان کو سمجھانے کے لیے بڑی انتہائی عام اور ضروری جو معاملہ تھا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو بڑے نمایاں ہیں، ایک تو 40 سال سے پہلے کا جو عرصہ ہے، ایک 40 سال کے بعد کا جو عرصہ ہے۔ 40 سال سے پہلے کا عرصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور دنیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے پکارا کرتی تھی، اور ان کی امانت اور دیانت، ان کی صداقت پر سارے اعتماد کرتے تھے، سب لوگ ان پر، یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کفار بھی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پر سب کو جو وہ اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ غلط بات نہیں، غلط بیانی نہیں فرماتے، سچ بولتے ہیں ہمیشہ، اور اسی طرح جو امانت رکھی جائے امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس لیے صادق اور امین کے لقب سے ان کو پکارا جاتا تھا، اور اپنے فیصلے بھی ان سے کروایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سارے لوگ دور بھاگنے لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقدس دین اور کلمہ عطا فرمایا جس میں ان کے سارے نظریات کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، ان کے شرک کو کاٹ دیا، ان کے جو رسومات کو کاٹ دیا، ان کے غلط جو کاموں کو ختم فرما دیا، اور سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، سابقہ کلموں کو جو منسوخ کر دیا، سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ ایمان تو بہرحال ان سب پر لانا ہے، لیکن
ان کے مطابق عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرما کر مکمل فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ایک نسخہ اٹھائے بیٹھے، کوئی دیکھ رہے تھے، کوئی پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی، دیکھا تو فرمایا کہ اے عمر، غصہ فرمایا کہ اے عمر، کیا قرآن آنے کے بعد اب اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یعنی کہ غصے کا اظہار فرمایا اب قرآن، اور قرآن میں فرمایا وہ مہیمن علیہ، قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ سارے سابقہ احکامات اس میں آ گئے جو چلنے کے قابل تھے، وہ سارے احکامات سابقہ شریعتوں کے، سابقہ کتابوں کے، سابقہ انبیاء کے، وہ سارے اس میں جمع ہو گئے، اور اس لیے ساری کتابیں باقی منسوخ کر دی گئی، اور جو اس کے اپنے احکامات تھے وہ احکامات آج کے بعد یعنی کہ چلیں گے فرمایا، اور قیامت تک کے لیے عالمگیر کتاب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سال کے بعد کی زندگی ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے لقب اور خطاب فرمایا، یہ نام مبارک عطا فرمایا، ایک محمد ابن عبداللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے سارے مانتے تھے، اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کوئی نہیں ماننے والا، اور کوئی نہیں مانتا تھا، سارے کے سارے جو صادق اور امین کہنے والے وہی پتھر اٹھا کر کوئی پھینکتا ہے، کوئی جو ہے وہ مٹی اٹھا کر پھینکتا ہے، کوئی کانٹے راستوں میں بچھاتا ہے، کوئی کون سی تکلیف اور اذیت دیتا ہے، کوئی کون سی، اور وہ 23 سالہ دور کی جو زندگی، وہ 23 سالہ دورانیے کی جو زندگی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 3 نمایاں پہلو ہیں، ایک ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری زندگی کا دوسرا پہلو وہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑھ کر مشکل جو کام ہے وہ سیرت کا ہے، یعنی سیرت کہتے ہیں طریقے کو، عادت کو، ایک راستے کو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے بیان فرمایا، عمل کر کے دکھایا، پوری زندگی کو بتا دیا، تو فرمایا کہ یہ ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے سب سے زیادہ قیمتی یہ سرمایہ ہے، جسے سیرت کہا جاتا ہے۔ سورت کو اپنایا نہیں جا سکتا، سیرت کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی ہم اس کے مطابق گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور قیمتی بنے گی، ورنہ مشکل ہے، ناکامی ہے۔ اور عزت بھی اسی میں ہے، مال و دولت میں عزت نہیں ہے، اور اسی طرح دنیا کے عہدوں میں عزت نہیں ہے، دنیا کی شہرتوں میں عزت نہیں ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بندہ مشہور ہو جائے اور عزت ملے گی۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت 3 قسم کی شخصیات کے لیے، 3 قسم کی ذاتوں کے لیے۔ پہلے نمبر پر ساری کی ساری عزتیں رب ذوالجلال کے لیے، ان العزت للہ، ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے ساری عزتیں ہیں، عزتوں کے مستحق وہ ہیں، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہوگی جو ایمان رکھتے ہوں اور پکا یقین رکھتے ہیں اپنے مذہب پر، اپنی ملت پر، اپنے دین پر، قرآن پر، اپنے نبی پر، اپنے رب پر، وہ پکے ایمان والے۔ اور جو کچے ایمان والے ہوں ان کی کیا عزت ہے؟ ان کی عزت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ کچے ایمان والا کون ہوتا ہے؟ کچے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایک بار کلمہ پڑھ لیا، بس کلمے کے تقاضوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کلمے کا تقاضا کیا ہے۔ وہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، وہ اوپر وہ آ جاتے ہیں، ان کا سر پر ان کا بوجھ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے مطابق جب عمل کرے گا کوئی تو اس اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ مشکل کام ہے۔ ایک بار کلمہ پڑھنے سے آخر میں جہنم میں جلنے کے بعد تو وہاں سے نکلے گا بندہ، لیکن وہ بڑی مشکل کے بعد جہنم سے جو جلنے کے بعد،
لیکن وہ دنیا میں یہ کچا ایمان، یہ ایک بار کلمہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا صرف، بس وہ بھی بڑی مشکلاتوں کے بعد۔ سب سے پہلے موت کی سختی، پھر اس کے بعد عمل نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد قبر کی جو سختیاں ہیں، پھر آگے برزخ کے سارے حالات مشکل، پھر جو قیامت کا وہ دن بڑا مشکل، اور اس کے بعد آگے چل کر یہ بالکل عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر آگے مومن گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا اپنے جرموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اور جہنم میں جلانے کے بعد آخر میں چل کر پھر اس کے بعد آگے یہ کلمہ وہاں پر فائدہ دے گا، ایک بار جو پڑھو، یا ایک بار پڑھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، یعنی کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کے بعد بندہ ایک اسلام کے ایمان کے دروازے میں سے داخل ہو جاتا ہے، آدمی ایمان کی عمارت میں، اسلام کی عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جیسے عمارت کے اندر مختلف کمرے ہوتے ہیں، مختلف جو صورتحال ہوتی ہے، اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر جو مختلف قسم کے حالات ہیں، مختلف اعمال ہیں، اور مختلف قسم کی نیکیاں اور دیگر جو احکامات ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ ایک چابی کی حیثیت رکھتا ہے، فرمایا، اور یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس چابی کے دندانوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر صرف چابی ہو اور دندانے نہ ہو، دنیا کا کوئی تالا نہیں کھلتا، جتنا مرضی زور لگا لو۔ اور پھر اسی طرح اگر چابی ہو، اس کے دندانے ہوں، اس سے تالا کھلتا ہے، اور وہی چابی عملوں کے ساتھ کلمے والی وہ لے کر جانا پڑے، آگے جائیں گے، لے کر جائیں گے، تب جا کر جنت کا دروازہ اور تالا کھلے گا، اس کو عمل ہوں گے تو۔ اسی علامہ اقبال نے فرمایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جو تعلیمات ہیں، سنتیں ہیں، آمد کا جو اصل مقصد ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق ہمیں صحیح طریقے سے اپنے مرتبے کو پہچان کر، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اپنے صحیح مقام کو پہچان کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی، تلاوتیں کرنے کی، نئے کمال کر کے دنیا سے کامیاب ہو کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا